الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. صدق اللہ العلی العظیم. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سوالات کیے. حضرت صحابہ کرام کے یہاں جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کم کیا کرتے تھے، اور ان سوالات کم کرنے کی وجہ ایک تو قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، سوال مت کرو زیادہ، اس لیے کہ اگر اس سوال کا جواب دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے برا ہو، تمہیں مشقت کے اندر ڈالنے والا ہو. جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں وہ پورا واقعہ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو تو صرف اتنا کہا تھا اپنی قوم کو کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کر لو، ایک گائے کے ذبح کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے گائے ذبح کرنے کے بجائے، اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے بجائے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور پھر ان سوالات کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر تنگی آنی شروع ہو گئی، اور اتنی تنگی آ گئی کہ پھر وہ واقعہ تفصیلی چلا جاتا ہے اس طرف. تو حضرات صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی دیہات سے یعنی مدینہ منورہ کے دور سے کوئی صحابی آ جاتا تو ہم خوش ہوتے تھے کہ اب یہ آیا ہے تو آنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے گا، ہمیں معلومات ہوں گی. تو اسی طریقے سے ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے 2 سوالات کیے. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا: طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جو لمبی عمر پائے اور اچھے اعمال کرے. اللہ رب العزت نے یہ موت اور یہ زندگی یہ جو پیدا کی ہے، یہ جو دی ہے ہمیں، یہ اسی لیے دی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم اکثر عملا، بلکہ فرمایا احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور اچھے عمل اور برے عمل کی پہچان جو ہے وہ اخلاص ہی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جتنی لمبی عمر ہوگی اور اچھے اعمال کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین ہے. پھر اس کے بعد اس صحابی نے دوسرا سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، آدمی کون سا بہتر ہے، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ پہلا یہ سوال کر لیا. دوسرا یہ سوال کیا کہ اعمال کے اندر افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تفارق الدنیا، کہ تم دنیا سے ایسی حالت کے اندر جدا ہو
اس حال میں دنیا سے تم رخصت ہو کہ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تازہ ہو، تر ہو۔ یہ تو حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر جو حدیث کا پہلا ٹکڑا تھا اس کے متعلق تو میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے کہ ای الاعمال افضل، کہ اعمال کے اندر افضل کون سا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال کے اندر دنیا سے جدا ہو کہ تمہاری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ زبان کا ذکر سے تر ہونا ہمارے اور آپ کے شاید سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ ہم دنیا کی جو یہ چکا چوند ہے، زندگی ہے، اس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے دنیا کو ہی مقصد بنایا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین، حضرات اولیاء اللہ، بزرگان دین، ہم ان کے واقعات پڑھیں، ان کے واقعات کو سنیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان جب وہ ذکر کیا کرتے تھے تو ان کی زبان واقعتاً جو ہے وہ تر رہتی تھی۔ اللہ کی یاد سے وہ اپنی زبان کو تر کیا کرتے تھے۔ ہمارے تو کچھ تھوڑی دیر بول لینے سے ہماری زبان خشک ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے نام کا ان کو مزہ آ جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اللہ کے ذکر سے ان کی زبان جو ہے وہ تر رہتی ہے۔ چنانچہ آپ احادیث کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات کو سنیں گے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو اور اتنی کثرت سے کرو کہ تمہیں دیکھنے والے دنیا کے لوگ مجنون کہیں اور یہ کہیں کہ یہ تو پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ اس طریقے سے تم ذکر کرو اللہ رب العزت کا۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں یہ چیز نہ بتاؤں کہ اعمال میں سب سے بہتر کون سی چیز ہے، اور تمہارے مالک کے یہاں جو ہے سب سے زیادہ پاکیزہ کون سی چیز ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کون ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمنوں کی گردنیں اڑانے سے بہتر ہے، تم ان کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش کرو، اس سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں تو اس کی خواہش ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں یہ ان سارے اعمال سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت بھی میں بتلاتا چلوں کہ جب دل کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کے رفعت شان، یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر جب بیٹھیں گی تو پھر اس صورت کے اندر یہ دنیا کی زندگی کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی یہ ضابطہ ہے اور یہ طریقہ کار ہے کہ جس چیز کے بارے میں زیادہ ذکر کیا جائے اسی کا دل و دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی تجربے سے ثابت ہے کہ جس چیز کا دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس وقت اس کی زبان کے اوپر اسی کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ حال ہی کے اندر ابھی یعنی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، رمضان سے کچھ پہلے اسی وبا کے زمانے میں ایک بزرگ کے جو تبلیغی جماعت کے تھے ان کی آڈیو آئی کہ وہ غنودگی کے اندر ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں، اور وہ آواز میں نے از خود سنی کہ وہ وینٹیلیٹر کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی کبریائی،
ان ساری چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و تعلق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کے اندر اس بے ہوشی کے عالم میں ان کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ یہ نکل رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس طریقے کے الفاظ نکل رہے ہیں، اور دیگر اپنے ساتھیوں کی جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، رہتے تھے، ان ساتھیوں کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام پیش کر رہے ہیں، نام لے لے کر۔ یہ تو میں نے ویڈیو کے اندر سنا، اور اپنی خود جیسے کہتے ہیں کہ اپنی بیتی ہوئی بات، کہ میری والدہ محترمہ انتقال سے پہلے وہ بھی غنودگی کے اندر چلی گئی تھی، اور عین تہجد کے وقت جو ہے وہ ان کے زبان کے اوپر جو ہے وہ ذکر جاری ہو جاتا تھا، اللہ اللہ اللہ، اور وہ ہم نے اتنی زور سے وہ ذکر کیا کرتی تھی، اتنی زور کی آواز تھی کہ جس اسپتال میں داخل تھی اس اسپتال کے کمرے کے باہر بھی اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو تو اس صورت کے اندر اس کو آواز آتی تھی، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ 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 کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہ اسی صورت کے اندر یہ پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ رب العزت کا نام کثرت سے لیں گے، جب اللہ رب العزت کا نام ہم کثرت سے لیں گے، اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی شان جب ہمارے دل کے اندر بیٹھے گی تو یہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی روشنی، یہ دنیا کی چمک و برق، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے چھوڑنا اور اس کو ترک کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے نام کو نہیں دل کے اندر بٹھایا تو پھر یہ یاد رکھے کہ اسی طریقے سے دنیا کی یہ جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی قدر و قیمت، ان کی منزلت، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اور جب ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی تو اللہ نہ کرے کہ جس وقت موت آئے گی تو پھر اس وقت ہمارے زبان سے یہی نکلے گا۔ تو اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ذکر کرنے والا بنائے، اور خوب ذکر کرنے والا بنائے، ایسا ذکر کرنے والا بنائے کہ جس طریقے سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ تمہیں لوگ مجنون اور دیوانہ کہیں، اس طریقے سے اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے تاکہ ہمارے دل صاف ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک سقالہ ہوتا ہے، ایک جو برتنوں کو، دیگر چیزوں کو صاف کرنے کے لیے، جیسے آج کل ریگمال وغیرہ ہے، یہ چیزیں ہیں، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو جو ہے صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر کے توفیق عطا فرمائے اور ذکر کی حقیقی چاشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔